رانا ثناء اللہ کے داماد رکن صوبائی اسمبلی رانا احمد شہریار کا طرز زندگی کیسا ہے؟ لیٹ نائٹ تک پبلک ڈیلنگ چلتی ہے، 1-1.5 گھنٹہ میں جم کرتا ہوں۔ عمران خان صاحب کے انہوں نے ایک ایسا کیس بنا دیا، اس میں تو سزائے موت ہے۔ ہاسپٹل کا قیام کروایا، اگر آپ سیاستدان نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ بینکر ہوتا۔ میں نے کبھی تھانے کی سیاست نہیں کی۔ شہریار اس کو بھی 302 کے مقدمے میں گرفتار اچھا، کیا۔ میرا ٹارگٹ صرف ایک ہی ہے، ایجوکیشن۔ یوتھ میں پی ایم ایل این کو ضرورت بھی ہے کام کرنے کی۔ ذاتی زندگی تو مجھے لگتا ہے ان لوگوں کی ہے کوئی نہیں۔ رات 3 بجے آیا ہے تو پھر میں نے اس کو یہی کہا تھا۔ السلام علیکم ناظرین گرام، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں وہ آپ کا ہوسٹ شاہزیب لیاقت۔ ناظرین گرام، شہر فیصل آباد کی سیاست کا بڑا نام مشیر وزیر اعظم پاکستان رانا ثناء اللہ کے داماد رانا احمد شہریار، جو کہ اپنے شاہانہ لائف سٹائل کی جو ہے وہ وجہ سے خاصا مشہور ہیں۔ آج ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک روز گزاریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ رانا صاحب اپنی جو ہے وہ سیاسی اور نجی زندگی کو کس طرح سے مینٹین کرتے ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ اپنا لائف سٹائل جو ہے وہ گزارتے ہیں۔ سیاستدان کا صبح کا دن کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ جی شکر الحمد، روٹین میں ہی ہوتا ہے۔ اچھا، اور کیونکہ ہمارے معاملات ایسے ہوتے ہیں، میری کانسٹیٹوئنسی سٹی کی ہے تو لیٹ نائٹ تک پبلک ڈیلنگ چلتی ہے۔ اچھا، اور پھر صبح موسٹلی جو ہے وہ نماز کی ادائیگی کے بعد سویا جاتا ہے، اور یہی تقریباً 11-12 بجے پھر جو میری روٹین سٹارٹ ہوتی ہے۔ وہ یوزلی جو لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، صبح اٹھے، بریک فاسٹ وغیرہ کیا، پھر اپنے معاملات کے لیے آگے نکلے۔ ویکنڈ پہ میں فیصل آباد میں ہوتا ہوں کانسٹیٹوئنسی میں، اور اس کے بعد مڈ ویک میں لاہور، اور لاہور میں وہاں کے اپنے معاملات ہیں، وہاں کے اپنے ڈیٹس ہیں، تو اس کے مطابق چلتا ہے سارا۔ اچھا یہ بتائیں صبح ناشتے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ کبھی کوئی چوزی چیز نہیں، میں بڑا سمپل سا کرتا ہوں۔ بوائلڈ ایگز ہوتے ہیں، چائے کا کپ ہوتا ہے، اور کچھ کھجوریں ہوتی ہیں، کچھ بادام وغیرہ ہوتے ہیں، بس دیٹس اٹ۔ اچھا یہ بتائیں کہ جو ہے وہ صبح کوئی واک یا ورزش کرنے کی بھی روٹین ہے کیا؟ لاہور میری روٹین یہ ہے کہ میں اگر مجھے ٹائم ملے تو صبح جب میں اٹھتا ہوں تو میں پھر جم جاتا ہوں۔ تقریباً 1-1.5 گھنٹہ میں جم کرتا ہوں ویک میں 3 دن کم از کم، تو اس سے یہ کہ ایگزارشن بھی اور فزیکلی فٹنس بھی رہتی ہے۔ تعلیمی سفر کا آغاز کب ہوا اور کیا تعلیم ہے آپ کی؟ جی شکر الحمدللہ جی، میری ساری جو اسٹڈی ہے وہ فیصل آباد بیسڈ ہے۔ اچھا، اور میں نے ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن کیا تھا بیک 2006 میں ایگریکلچر یونیورسٹی آف فیصل آباد سے۔ اس کے بعد میں نے ایک فائنینشیل انسٹیٹیوٹ کے اندر 6 ایئر سرو کیا کارپوریٹ سیکٹر میں۔ آپ نے سیاست کا آغاز کب کیا؟ آنکھ کھولی تو سیاسی گھرانے میں میری آنکھ کھلی، اور پھر اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر کے ایک فائنینشیل انسٹیٹیوٹ میں میں نے سرو کیا 6 ایئرس۔ ڈیورنگ دس بابا نے مجھے جو ہے تقریباً 2010 میں پراپر عملی سیاست کے اندر مجھے اٹیچ کیا اپنے ساتھ، اور میں ان کو اسسٹ کرنے لگ پڑا، اور ابھی تک میں انہیں اسسٹ کر رہا ہوں۔ ایم این اے کی کانسٹیٹوئنسی بھی اور ایم پی اے کی کانسٹیٹوئنسی بھی، دونوں ان کی گائیڈ لائن کے مطابق میں ان کے بعد میں اسے اسسٹ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، سپروائز کرتا ہوں۔ تو یہ آلموسٹ 16 ایئرز ہو گئے ہیں جو عملی سیاست میں مجھے خود آئے ہوئے ہو گئے ہیں، اور انڈر دی گائیڈ لائن میں بابا چاہ رہا ہوں۔ پاکستان مسلم نون لیگ کی سیاست آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ٹو بی ویری اونیسٹ، نظریہ ہے میاں نواز شریف صاحب کا، خدمت کی سیاست ہے، ملک کو سنوارنے کا انہوں نے علم جو ہے وہ اٹھایا ہوا ہے۔ ہرڈلز آئی ہیں، بار بار روکا گیا، لیکن جو نظریہ تھا میاں نواز شریف صاحب کا، ٹیمز جو ہیں وہ اس کو لے کے چل رہی ہیں انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف صاحب۔ کبھی میاں شہباز شریف صاحب اس علم کو لے کے چل رہے تھے، اور اب ہماری بڑی بہن اس علم کو لے کے اڑ رہی ہیں۔ اور شکر الحمدللہ 2 سال کے اندر انہوں نے وہ دہائیوں کا سفر طے کیا ہے جو شاید ایک عام پولیٹیشین جو دہائیوں میں بھی کمپلیٹ نہ کر سکتا۔ اس کے ثمرات آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ فیوچر میں پتہ لگے گا کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنے باپ کی سیاست کو عبادت سمجھ کے کیا اور آگے لے کے چلے، تو ہم بھی انہی کے کارکن ہیں، ان کے فالوورز ہیں۔ میں اپنی بہن کا فالوور ہوں، اور جو وہ خدمت کر رہی ہیں اس صوبے کے لیے، تو اسی طرح ہم لوگ بھی ان کو فالو کر رہے ہیں۔
آپ کے حلقے میں جنرل ہاسپٹل کا قیام، ایک تو اس کی ضرورت کیوں پیدا ہوئی، اور دوسرا اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں الائڈ ہاسپٹل کی جو ہے وہ سہولیات دی جا رہی ہے؟ شہزید، جو ہمارا علاقہ تھا بڑا پسماندہ علاقہ تھا. کچھ ایسے علاقہ جات تھے کہ یہاں سے اگر رات کے ٹائم کوئی کسی کا پیارا اچھا، جو ہے بیمار ہو جاتا تو اس سے سول ہاسپٹل یا الائڈ ہاسپٹل لے کے جانا پڑتا تھا. ایک ہاسپٹل تھا پرائیویٹ ہاسپٹل وہاں پہ ہمارے اس علاقہ کے اندر. خدا نہ خواستہ کسی کے پیارے کی ڈیتھ ہو جاتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ پہلے پیسے جمع کرائیں تو پھر آپ کو باڈی دیں گے. اچھا، یہ چیزیں دیکھتے ہوئے رانا ثناء اللہ خان صاحب نے وہاں پہ دوستوں کے ساتھ مل کے اس ٹائم وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اقتدار دیا تو یہ بنیادی ضرورت جو اپنے علاقے میں لے کے آئے گی. 2008 میں جب ایم پی اے بننے کے ساتھ ساتھ وہ منسٹر بھی بنے تو پھر ہاسپٹل کا قیام کروایا. پھر ایک وقت آیا کہ 2016-17 میں اس ہاسپٹل نے پنجاب میں ٹاپ کیا. اچھا، صفائی کا نظام، میڈیسن، فیسلٹیز. آپ کی الیکشن کمپین جاری تھی یہ ڈیوٹی ضمنی انتخابات میں، تو اس ٹائم آپ نے اپنے کچھ تاجروں سے، گھنٹہ گھر کے تاجروں سے، ان کو مسائل تھے پیرا فورسز کے، تو آپ نے ان کو یقین دہانی کروائی تھی کہ آپ کو یہ ایشوز جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. لیکن بتایا یہ جاتا ہے کہ اس ٹائم جو آپ کی ڈیورنگ الیکشن کمپین تو ان کو پیرا فورس نے تنگ نہیں کیا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ان کا بھی وہ سلسلہ جاری ہے. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں شاہزیب یہ تاثر غلط ہے کہ ہم نے کسی کو یقین دہانی یہ کروائی تھی کہ آپ یہ معاملات ختم کر دیں گے، کیونکہ پیرا فورس ایک گورنمنٹ کی فورس ہے اور وہ انڈر دی ڈائریکشن آف گورنمنٹ کام کر رہی ہے. میں نے اس ٹائم یہ انہیں کہا تھا کہ آپ کے معاملات کو سیٹل کروائیں گے. سیٹل کروانے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ تالی دونوں ہاتھوں سے بجوائیں گے. گیو اینڈ ٹیک کا رول ہوتا ہے، اس پہ میں ورکنگ کر رہا ہوں کہ لیٹس سپوز اگر وہ کہتے ہیں کہ جی پیرا فورس والے یہ رول ہے تو بالکل گورنمنٹ کی ریٹ رہنی چاہیے، لیکن جو معاملات ہیں تاجران کے ان میں بھی ایڈریس کرنا چاہیے. تو اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں انشاءاللہ. گیو اینڈ ٹیک کے رول کے ساتھ اس کو ہم لوگ حل کروائیں گے. کبھی ہم نے وہ وعدہ نہیں کیا جو پورا نہ کریں. اگر کوئی بندہ آتا ہے اور کام نہیں ہونے والا، ہمارے گھر کا یہ ایک طرح امتیاز ہے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، اگر ہو سکتا ہے تو اسے ہم فون کر لیتے ہیں. آپ کے الیکشن میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یوتھ نے کس طرح سے کردار ادا کیا؟ یوتھ نے ہی مین کردار ادا کیا. اچھا، یوتھ نے ہی ایک بار یہ ان ایوانوں میں یہ آواز پہنچائی ہے کہ یوتھ مسلم لیگ نون میں بھی اچھا، فیصل آباد جاگ گیا ہے. یہ یوتھ کا ہی کردار ہے. شکر الحمدللہ کہ جو ان کا نمائندہ اس ایوان میں جا کے بیٹھا ہے جس میں یوتھ کا نمائندے ہونے کی ضرورت تھی، اور میں ان کا نمائندہ بن کے وہاں پہنچا. اچھا، یہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں سی ایم پنجاب صاحبہ کے ابھی تک کے جتنے بھی انیشیٹوز ہیں ان میں سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انیشیٹو سب سے بہتر تھا اور ان کو جو ہے وہ ان میں اس چیز میں مزید ایڈیشن کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، انہوں نے جو بھی انیشیٹو لیا ہے وہ ایک سے بڑھ کے ایک. میں ایک دو کی بات کرتا ہوں، میں گرین بس کی بات کرتا ہوں. بنیادی ضرورت وہ جو کہتی ہیں وہ بھی کر دکھاتی ہیں. 25 سال سے جو حکومتیں تھیں بشمول نون لیگ کی گھبرا رہی تھی، ڈر رہی تھی کہ بسنت جو ہے وہ آئے گی، خونی کھیل ہے. بی بی صاحبہ نے سوچا، ایس او پیز دیے، کر دکھایا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سی سی ڈی کا قیام جو تھا اس کی وجہ سے جرائم مکمل طور پہ ختم ہو چکے ہیں؟ جی، یہ سی سی ڈی فورس جو بنی ہے اس سے جرائم مکمل طور پہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بہت حد تک ٹھیک ہو چکے ہیں. جو بدماش بننے پھرتے تھے وہ تو اب اپنے گفا کے اندر چھپ چکے ہیں، اور شکر الحمدللہ یہ ایسی ایکٹیویٹی سے جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے بیٹر ہوئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ اپنے والد صاحب کے نظریے کے مطابق جو ہے وہ چیزوں کو چلا رہی ہیں؟ وہ ان کے نظریے کے مطابق ہی ان چیزوں کو عملی جمع بنا رہی ہیں جس کا خواب میاں نواز شریف صاحب نے 40 سال پہلے دیکھا. اور اس کی مثال میاں شہباز شریف صاحب بھی ہیں، اور ان دونوں سے تو ان کی سیکھ سے بی بی صاحبہ آگے بڑھ رہی ہیں، اور جس سپیڈ سے جا رہی ہیں یہ مثال آپ کو پورے پاکستان میں نہیں ملے گی جتنا بی بی صاحبہ پنجاب میں ایکسلریٹ کر رہی ہیں. ان کا یہ سٹیپ ریڈی بازار کا انیشیٹو، کیا یہ اس کی ضرورت تھی؟ بالکل تھی جی. باضابطہ طریقے سے لوگوں کو ایک معاشرے کے اندر روزی کمانے کا حق ہونا چاہیے اور انہوں نے دیا. فیصل آباد میں گندے پانی کے حوالے سے کافی جو ہے وہ معاملات ہیں، آپ نے اس پہ کس طرح سے کام کیا؟ میں اپنے حلقے کی بات کروں، 22 یونین کونسل ہیں. میں نے ہر یونین کونسل میں 22 واٹر فلٹریشن پلان لگوائے ہیں. شکر الحمدللہ چل رہے ہیں اور لوگوں کو پانی
جو ہے صاف پانی ان کی دہلیز پہ مل رہا ہے. آپ کے علاقے میں ابھی بھی یہ تھانہ کلچر اور یہ دوسرے مسائل جو ہیں وہ ابھی بھی اس پہ جڑ بنی ہوئی ہے؟ لیکن جی یہ ہر ایریا میں ہوتا ہے, یہ کلچر ہوتا ہے, لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہاں کے لوکل بندوں کے اوپر. میں کبھی تھانے نہیں گیا, میں نے کبھی تھانے کی سیاست نہیں کی. ہاں دوست وغیرہ آتے ہیں, ان کو پرابلمس ہوتی ہے, اسے سارٹ آؤٹ کرتے ہیں, لیکن جب بھی کسی آفیسر کو فون کیا انہوں نے کہا میرٹ کی بنیاد پہ. اب دیکھیے بطور سیاسی ورکر آپ کیا سمجھتے ہیں جو ماضی کی سیاست تھی اور اب کی سیاست, اس میں کتنا فرق ہے؟ بہت فرق ہے. پہلے سیاست جو تھی وہ وزاداری کے ساتھ ہوتی تھی, اب وزاداری ختم کر دی ہے کچھ جماعتوں کی طرف سے. تو اس سیاست کو دوبارہ ریوائیو ہونا چاہیے, لیکن ایج کے ساتھ ساتھ اب سوشل میڈیا کا بہت رول آ گیا. اس کی وجہ سے بھی چیزیں جو ہے پہلے آپ کو 2 دن بعد پتہ لگ رہی ہوتی تھی اسلام آباد ہو رہی ہیں, تو اب آپ کو پتہ لگ رہی ہے, اب آپ سوچ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں سے کہاں ہے. تو وہ ڈائمینشنز چینج ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے سیاست بھی چینج ہوئی ہے اور سیاست میں وزاداری بھی چینج. جو پی ٹی آئی کی موجودہ صورتحال ہے یہ کس جانب جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, پی ٹی آئی نے جو پچھلی 1 دہائی سے اس ملک میں کیا ہے اس کا خمیازہ ہم اب بھگت بھی رہے ہیں اور آنے والی ہماری نسل کو بھی بھگتنا پڑے گا. 2017 میں آئی ایم ایف کو خیر بات کہہ دیا گیا تھا, اب ہم لوگ پھر اسی چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں. سی پیک ہمارا 2020 میں پورا ہونا تھا جو ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کا خمیازہ ہم لوگ بھگت رہے ہیں. اگر وہ اپنی سوچ کو بدلیں, انتشار کی سیاست سے باہر آئیں اور وہ بھی یہی اڈاپٹ کریں کہ خدمت کرنی ہے ملک کی, اپنی ذات سے باہر آئیں, تو میرا خیال ہے کہ پھر جو ان کے ساتھ سیاست کی جا سکتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی زندگی کا سب سے بڑی غلطی کیا تھی؟ خان صاحب کی زندگی ہے ہی غلطیوں سے بھری, انہوں نے پارٹی بنائی. عثمان بزدار کا پنجاب اور مریم نواز شریف کا پنجاب, اس میں کتنا فرق ہے؟ عثمان بزدار کا جو پنجاب تھا وہ تو مسائل کا گڑھ تھا, اور مریم نواز کا جو پنجاب ہے وہ اوڑا ہے. وہ ہر غریب بندے کو اس کا ڈیو دے رہا ہے جس کا وہ مستحق ہے. ان کی دہلیز پہ میڈیسن جا رہی ہے فری, ان کی دہلیز کے اوپر وہ قبضہ مافیا جو وہ قبضے چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں, ان کی دہلیز کے اوپر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا اور عثمان بزدار کا موازنہ کرنا ہی زیادتی ہے وقت کے ساتھ. اچھا, نیکسٹ حلقے کے کن کاموں پہ فوکس رکھا ہوا ہے اور کون کون سے کام جو ہے وہ آپ کے پاس عوام کی جانب سے آ رہے ہیں؟ میرا ٹارگٹ صرف ایک ہی ہے, ایجوکیشن. اچھا, میری اس کانسٹیٹوئنسی کے اندر میجر پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ بچوں کا ایک ڈی ایم سی اسکول جو ہے وہ نہیں ہے. میں اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں, میں اس کو لے کے بھی آنے میں کامیاب ہو جاؤں گا انشاءاللہ. اور باقی جو ہے اپ گریڈیشن آف اسکولز ہے, پارکس کی ریہیبلیٹیشن ہے. یہ میرا یہی وہ ٹارگٹ میرا وہی ہے کہ رانا ثناء اللہ خان صاحب کے کیے ہوئے کاموں کو دوبارہ پھر ریہیبلیٹیٹ کروانا ہے, اور فوکس میرا ایجوکیشن اور ہیلتھ. سیاست اس کو اب عبادت بھی کہا جاتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی بالکل, سیاست کو عبادت بھی کہا جاتا ہے, لیکن میرا اپنا نظریہ ہے, میں سیاست کو خدمت کہتا ہوں. اچھا, خدمت جو ہے یہ رانا ثناء اللہ خان صاحب نے علاقے کا آپ نے آج میرے ساتھ دیکھا بھی, انہوں نے ہر وہ کونا جو تھا جو ایک ذی شعور علاقے کا مہذب معاشرے کی ضرورت ہے اس کو بھی سنوارا ہوا ہے. تو وہ خدمت کا ہی نتیجہ ہے. تو میں بھی اسی ڈگر پہ چل رہا ہوں, ان کے قدم پہ قدم رکھ رہا ہوں, رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں لوگ جس طرح اپنی محبت کا والہانہ اظہار آپ سے کرتے ہیں, اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ یہ خدمت ہے 40 سال کی رانا ثناء اللہ خان صاحب کی, محبت ہے لوگوں کے ساتھ, رفاقت ہے. تو یہ اسی کا نتیجہ جو لیگیسی میں آگے لے کے کیری کر کے چاہ رہا ہوں. اپنی سیاسی اور جو ہے وہ ذاتی زندگی کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں؟ اور شکر الحمدللہ انڈرسٹینڈنگ بھی ہے, فیملی بھی سپورٹ کرتی ہے, جس کی وجہ سے کافی زیادہ جو ہے وہ معاملات ایزی ہو جاتے ہیں. اچھا, یہ بتائیں کہ سارا دن صبح سے نکلنا, اپنے حلقے میں فاتحہ خوانی اور انوگریشنز, مختلف ترقیاتی کاموں کو دیکھنا, اس کو کس طرح سے مینیج کیا جاتا ہے؟ یہ ایک ٹیم ورک ہے. کمیونٹی کو ہم لوگ جو ہے جب تک انوالو نہیں کریں گے تو اس ٹائم تک یہ چیزیں جو ایگزیکیوٹ نہیں ہوں گی. جو کا کام ہے یا علاقے کی بیٹرمنٹ کا کام ہے, جتنے بھی ہمارے آپ یہ سمجھیں کہ جو ہم نے رینوویشنز یا روڈ سٹرکچر, انفراسٹرکچر جو ہے
ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, کمیونٹی کو ہم لوگوں نے انوالو کیا ہوا ہے. باقی جو ہے اپنا میرے آفیسز کے اندر میرے سٹاف بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی ساتھ مجھے ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, اور انڈر دی گائیڈ لائن آف رانا خان صاحب ہم لوگ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. سیاسی جو ہے وہ مصروف زندگی میں اس کے اخراجات بھی ہوتے ہیں. اپنا بزنس ہے, کچھ ٹیکسٹائل سے ریلیٹ ہے, کچھ پراپرٹی سے ریلیٹ ہے, اور شکر الحمدللہ گزارا ہو رہا ہے, بہت اچھا گزارا ہو رہا ہے, اور اس کو مینیج کر رہے ہیں. آپ کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں اور آپ کی ان میں سے پسندیدہ گاڑی کون سی ہے؟ میرے پاس اپنی ذاتی گاڑی تو ایک ہی ہے جس میں ہم لوگ سفر کر رہے ہیں جی. ٹھیک ہے. اور والد صاحب کے پاس ایک گاڑی ہے, والدہ کے پاس ایک گاڑی ہے, بیگم صاحبہ کے پاس گاڑی ہے. چھوٹی سی فیملی ہے, 3-4 گاڑیاں ہیں, اور اس میں ہم لوگ شکر ہے اللہ کا, بہت ہم لوگ کمفرٹ ہیں اس کے اندر جی. میری والدہ صاحبہ کچھ جو ہے نا وہ ریلیجیس انسٹیٹیوٹ رن کر رہی ہیں اس کانسٹیٹیوئنسی کے اندر. 3 ان کے مدارس ہیں فری آف کاسٹ, بچیوں کو دستکاری کا کام بھی ادھر جو ہے ان کو تعلیمات جا رہی ہیں, اور وہ بھی بڑا ایج ہے, لوگ اس کی وجہ سے بھی ایسوسیٹیڈ ہے. بابا کی جو اپنی محنت ہے پولیٹکس کے اندر, یہیں سے انہوں نے اسی کانسٹیٹیوئنسی سے انہوں نے 5 الیکشن ہیں, اور پوری بیس ہے, پوری ٹیم ہے, تو اس وجہ سے لوگ اس نسبت سے بہت پیار کرتے ہیں. اچھا, لیٹ سپوز اگر آپ سیاستدان نہ ہوتے تو کیا ہوتے ہیں؟ میں ایک بینکر ہوتا. اچھا بینکر ہوتا, اور کارپوریٹ سیکٹر کے اندر بینکر ہوتا میں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں آپ کی ہابیز میں کیا شامل ہے, کیا ہابیز ہیں آپ کی؟ کسی زمانے میں کرکٹ بڑی اچھے کھیلتا تھا, اچھا. اور ابھی بھی ٹائم ملتا ہے تھوڑی بہت سپورٹس میں کر لیتا ہوں. باقی جب مجھے کوئی ٹائم ملتا تو ریلیجیس بکس جو ہے وہ میں اسٹڈی کرتا ہوں. آپ کے کتنے بچے ہیں اور وہ جو ہے ان کی ایج کیا ہے؟ میرا ایک ہی بیٹا شکر الحمدللہ جی, رانا حسن شہری ہے. صبح سے آپ نے دیکھا ساتھ پہ ہے. اپنی زندگی کا کوئی ایسا یادگار کیا بتائیں جو آپ ہم سے شیئر بھی کرنا چاہتے ہیں؟ میں اگر یہ ریسنٹلی بات کروں تو جس دن میں الیکشن جیتا ہوں, کیونکہ یہ ہماری 22 سیٹ تھی, اور 2018 اور 2024 میں کانسیکوینسز کی وجہ سے کانسیکوینسز جو ہمارے پاس نہیں آ سکی, کہ یادگار مومنٹ ہے. اور دوسرا سب سے جو مین ہے مومنٹ, وہ تو زندگی کے اندر کافی بھی ہے, سر یہ بتائیں بطور والد اور بطور سیاسی استاد رانا احمد شہریار کے, آپ نے ان کو جو ہے وہ کس طرح سے پایا؟ سیاست اور پبلک ڈیلنگ کے حوالے سے 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں, اور وہ میں اسے سمجھاتا بھی رہا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس لحاظ سے بڑی پرفیکشن ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ پبلک ڈیلنگ کریں تو آپ کو ہیسٹ میں نہیں ہونا چاہیے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس طرح سے میں کچھ لوگوں کو دیکھتا رہا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ اس قدر جلدی میں اور اکتاہٹ میں ہوتے ہیں. تو جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں وہ تو اپنے مسائل لے کے آتے ہیں. تو اگر ایک آدمی کا مسئلہ جو ہے وہ حل, تو ہر مسئلے کو آپ نہیں کر سکتے, لیکن اگر آپ توجہ سے اور یعنی معاملہ فہمی سے اور سکون سے اس کی بات سن لیں, تو میرا اندازہ یہ ہے کہ اس آدمی کی جو ہے نا وہ 30% 50% اس کی سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ میرا یہ ریکارڈ ہے, میں نے تقریباً پچھلے 30-35 سال سے میں پولیٹکس میں ہوں. کبھی, اور میں یعنی شروع سے ہی ہے تقریباً کہ کم از کم میں ویکینڈ پہ جو ہے وہ سارا دن سیچرڈے سنڈے اپنے حلقے میں ہوتا ہوں, اپنے لوگوں میں ہوتا ہوں, اور کوشش کرتے ہیں کہ جو جائز بات ہے, جو ہو سکتی ہے, جو اللہ نے ہمیں جو ہے وہ طاقت دی ہے, تو وہ کریں بھی, لیکن کم از کم سنیں تو آپ سب کی. اس میں تو آپ کا وہ کوئی آپ کا جو ہے وہ یعنی خرچ نہیں ہوتا, یا اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ کسی کی بات سن نہیں سکتے. تو شہریار میں یہ چیز موجود ہے کہ وہ پبلک ڈیلنگ میں جو ہے وہ بہت بہتر انداز سے لوگوں کو ہینڈل کرتا ہے. اور جس طرح سے میں نے کہا ہے,
تو اس کے متعلق بھی کبھی مجھے یہ شکایت نہیں ملی کہ وہ کسی سے تعلق ہو گیا یا کسی کی اس نے بات نہیں سنی. تو باقی یہ ہے کہ اس نے اپنے الیکشن میں بھی اور اس سے پہلے تقریباً میں نے اس حلقے سے جو ہے وہ 7 مرتبہ الیکشن لڑا ہے. اچھا. جو صوبائی حلقہ اس وقت شہریار کے پاس ہے. 5 دفعہ میں وہاں سے کامیاب ہوا ہوں, 2 دفعہ میرے مخالف کامیاب ہوئے. تو 2013 کے بعد اب اس بات کو 12-13 سال ہو گئے, تو اس حلقے میں جو ہے وہ زیادہ کام شہریار نے ہی کیا ہے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ آپ کو اس سیاسی زندگی کو بڑا عرصہ ہو گیا ہوا ہے. شہریار صاحب نے بڑے کم عرصے میں نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کیا ہے, اس کی آج عملی مثال ہم نے دیکھی ہے دن میں. آپ کیا سمجھتے ہیں بڑے کم وقت میں انہوں نے کس طرح سے یہ جو ہے کردار ادا کیا ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ تو اس وقت جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یوتھ کے جو حالات ہیں. ہاں, یوتھ میں خاص طور پہ PMLN کو ضرورت بھی ہے کام کرنے کی. شعوری طور پہ بھی اس نے کوشش کی ہے, ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ یوتھ کو جو ہے وہ زیادہ ٹائم بھی دیں, ان کے معاملات پہ توجہ بھی دیں. لیکن پھر ایک ایج وائز بھی تھوڑا فرق ہو جاتا ہے کہ یوتھ کے ساتھ ذرا زیادہ کمفرٹیبل ہو جاتی ہے. پچھلے 2 سال میں, شاید اس سے پہلے ہم سے کوتاہی ہوئی ہے, پچھلے 2 سال میں PMLN یا گورنمنٹ کے حوالے سے مریم نواز شریف نے بڑی توجہ دی. اس کا بڑا فوکس ہے, یوتھ پہ بھی فوکس ہے, اور اسی وقت میں مریضوں پہ بھی فوکس ہے, طالب علموں پہ بھی فوکس ہے, جو کاروبار نہیں کر سکتے ان پہ بھی فوکس ہے, معذوروں پہ ہمت کارڈ اس پہ بھی فوکس ہے. تو اس نے بڑے یعنی ویسے تو انیشیٹو جو ہے وہ ان گنتی ہیں, لیکن کم سے کم 7-8 ایسے ہیں کہ جو کہ بالکل فوکس کرتے ہیں یوتھ کو اور کامن مین کو, عام آدمی کو. تو وہ بھی ایک آسانی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے MP صاحبان ہیں, ایون MNA صاحبان بھی, اور خاص طور پہ ان میں جو یوتھ ہے, تو ان کو تو چاہیے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے رابطے کو جو ہے وہ مضبوط کریں. تو شہریار اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. سر, پارٹی پہ بڑے مشکل حالات بھی آئے, کافی اپس اینڈ ڈاؤن بھی آئی, آپ کے متعلق کافی چیزیں چلی, لیکن آپ نے ان کو کس طرح مستحکم پایا کافی معاملات میں؟ یعنی جب ضیاء الحق کا دور تھا, اس کے بعد پرویز مشرف کا دور تھا, تو ہم نے تو ہمیشہ مزاحمت کی سیاست کی ہے, اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ بڑی مشکلات کا سامنا کیا ہے. لیکن سب سے بڑی مشکل جو ہے وہ عمران خان صاحب کے دور میں ہی جو ہے وہ دیکھنے کو آئی کہ انہوں نے ایک ایسا کیس بنا دیا کہ جس کے متعلق عام آدمی میں اس وقت بات ہوتی تھی کہ چلیں جی, بلکہ میں بھی سوچتا تھا کہ یار اس سے تو بہتر تھا کہ یہ کوئی نیب کا کیس بنا دیتے, چلو زیادہ سے زیادہ 4 سال یا 7 سال ہی سزا ہے نا, تو یہ تو اس میں تو سزائے موت ہے, اور پھر وہ چلا بھی اس کو اسی طرح سے رہے. اب تو یہ یعنی اب تو وہ اس طرح سے اپنے معاملات کا ذکر کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے, اور ساری جو ہے نا وہ ظلم ان کے ساتھ ہو رہا ہے. حالانکہ جس طرح کا ظلم انہوں نے روا رکھا ہوا تھا, اور جس طرح سے یہ پھر مذاق اڑاتے تھے, انہوں نے بیگم کلثوم نواز کی بیماری کا کس طرح سے مذاق اڑایا, میاں نواز شریف کو کن الفاظ میں یاد کرتے رہے کہ جناب جو ہے وہ مفرور ہیں اور مجرم ہیں. تو ان کا تو یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ بڑی تیزی سے مقدمات چلا رہے تھے, اور ان کا ارادہ یہی تھا. تو اس موقع کے اوپر اپنا میری پوری فیملی, میری مسز, میری بیٹی اور میرا گرینڈ سن جو حسن ہے وہ بھی, تو پوری ایک یعنی چھوٹی فیملی تھی, تو پوری طرح سے میرے ساتھ کھڑی تھی, اور شہریار بھی پوری طرح سے میرے ساتھ کھڑا تھا. اور اسی لیے پھر اس کو بھی گرفتار کیا, اس کو بھی 302 کے مقدمے میں گرفتار کیا,
اور مقدمہ یہ بنایا کہ ایک یعنی حلقے میں دیکھنا لوگوں کے جھگڑے ہو جاتے ہیں اور اس قسم کے واقعات ہوئی، تو ایک ہمارے ملنے والے ہی ہیں یعنی ورکر ہیں ہماری پارٹی کے، تو ان کا جھگڑا ہوا تو مرڈر ہو گیا، تو اس کے ساتھ کوئی ٹیلی فون پہ اوپر اس کی بات ہوئی تھی، تو انہوں نے کیس یہ بنا دیا کہ اس نے ٹیلی فون کر کے اس کو کہا تھا کہ مار دو۔ مشکل وقت تھا لیکن اللہ نے ہمت دی۔ سر آخر پہ صرف یہ بتائیں کہ ان کو ان کی سیاست پہ کیا ہمیشہ نصیحت کرتے رہتے ہیں کہ یار اس ثابت قدمی کے ساتھ آپ نے چلتے رہنا؟ پارٹی کے ساتھ، پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ پوری طرح سے مخلص اور کمیٹڈ ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ سیاست میں بیگ نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کا نا ایسے لابیاں کرتے پھرتے ہیں، دوڑے پھرتے ہیں، ہمیں یہ کر دو، ہمیں وہ کر دو، ہمیں یہ بنا دو، ہمیں وہ بنا دو۔ زندگی میں یعنی ہر وہ عہدہ جو یا اختیار پارٹی کے اندر بھی اور جب پارٹی گورنمنٹ میں رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اور پارٹی لیڈرشپ نے جو ہے وہ ہر طرح کا جو ہے وہ موقع دیا ہے، لیکن کبھی یہ نہیں کیا کہ ایسے بندہ بھاگا پھرے لابیاں کرتا ہے کہ جی مجھے یہ کر دو، مجھے وہ کر دو۔ اسے بھی یہ کہا کہ یہ کام نہیں کرتا، ڈیلیور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جو ملے وہ آپ اس کو اپنے آپ کو ثابت کریں، اس کا اہل ثابت کریں، لیکن جو ہے وہ بالکل اپنی جگہ پہ بندے کو پرسکون رہنا چاہیے۔ رانا احمد شہریار، یہ آپ کا جو ہے وہ بیٹا جو ہے حقیقی بیٹا ہے، اس کو آپ نے جو ہے وہ ان کو اپنی سیاسی زندگی کو مینیج کرنے میں کیا جو ہے وہ ان کو تربیت دی ہے، کس طرح سے ان کو کیا چیزیں سجیشن کرتی رہتی ہیں؟ نہیں، اس کو میں کوئی تربیت وغیرہ کوئی نہیں، لیکن جو گھر کا ماحول ہے پازیٹیو رہنا ہے، ہر بندے کی عزت کرنی ہے، چھوٹے کی بڑے کی، بس یہی تربیت چل رہی ہے اور یہی چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ سیاسی میدان میں آپ نے ان کو کس طرح سے پایا ہے؟ آپ دیکھتے نہیں ماشاءاللہ، نہیں بالکل یہ رانا صاحب کے نقشے قدم پہ چل رہا ہے، اور جس چیز پہ اگر اس کو مجھے برا لگتا ہے تو آنکھ نکال تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہاں نہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ آپ نے ان کو کس طرح سے پایا ہے؟ با اخلاق ہیں جو ہے وہ اپنے آپ کو کس طرح سے رکھتے ہیں؟ غصہ بھی ان کو آتا ہے کہ نہیں آتا؟ نہیں غصہ اس کو نہیں آتا، اس لیے کہ یہ اس طرح کا ماحول دیا ہی نہیں بچوں کو کسی کے ساتھ غصہ کرے یا کیا کرے، بس نارمل لائف ہے ہم لوگوں کی، انجوائے کر رہے ہیں زندگی کو مشکل وقت میں بھی اب بھی۔ ٹھیک ہے، ہم رستے میں نا اکثر بات کر رہے تھے جو بار بار ماضی نے مجھے یہ سجیسٹ کیا ہے، ماضی مجھے یہ بتاتی ہیں، تو کیا آپ کی جو ہے وہ ڈیلی رابطے میں رہتی ہیں ان سے؟ ہر ٹائم۔ اچھا، یہ اکیلا ٹریول نہیں کرتا، اچھا اس نے کہیں بھی جانا میں اس کے ساتھ جاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ الیکشنوں میں اس کے ساتھ تھی، یہ اب حلقے میں نکلتا ہے تو میں رابطے میں تو رہتی ہوں، لیکن ہم لوگ کہیں بھی جائیں ہم دونوں ماں بیٹا ساتھ جاتے ہیں۔ ٹھیک، ہاں یہ سیاسی جو ہے وہ گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اپنی سیاسی جو ہے وہ زندگی کو بھی اپنی ذاتی زندگی کے ساتھ مینیج کرنا ہوتا ہے، یہ ذاتی زندگی میں کس طرح سے ٹائم پہ دیتے ہیں؟ ذاتی زندگی تو مجھے لگتا ہے ان لوگوں کی ہے کوئی نہیں۔ ہاں یہ اس لیے کہ رات کو ان کی اینیورسری تھی، اچھا بتا رہے تھے، ہاں تو وہ بھولا بیٹھا تھا، اچھا تو صبح وہ پھر جو ایک ماں نارمل ماں کلاس لیتی ہے نا، وہ میں نے پھر اس کی کلاس لے لی تھی۔ ہاں اچھا ماجی یہ بتائیں ان کی اپنے صاحبزادے کے ساتھ کس طرح کی بانڈنگ ہے؟ وہ ایسے ہی ہے جیسے یہ بڑا بھائی ہے وہ چھوٹا بھائی ہے۔ اچھا، ہاں میں امو تو رانا صاحب اس کے ڈیڈ ہے بس۔ آپ کا پیار رانا احمد شہریار کے ساتھ ہے یا رانا حسن شہریار کے ساتھ ہے؟ نہیں رانا حسن کے ساتھ حسن کے ساتھ زیادہ ہے۔ ہاں اس لیے کہ حسن کی جگہ تو کوئی لے نہیں سکتا، لیکن وہ جو شہریار ہے وہ شہریار ہے، اقرا اپنی جگہ ہے، حسن پھر ان سب سے اوپر ہے۔ ٹھیک ہے، اب بہو اور بیٹے کو کس طرح سے جو ہے وہ ان کی کبھی کبھار کو نوک جھوک بھی ہوتی ہوگی، یہ بھی جو ہے وہ میاں بیوی کی زندگی کا حصہ ہے، تو اس میں کبھی کیا کردار آپ ادا کرتے ہیں؟ نہیں کبھی ایسا ہوا نہیں، اگر ہوا بھی ہوگا تو ان کے بیڈ روم تک ہوگا، کوئی ایسی بات نہیں، میرے تک کبھی نہیں پہنچی۔ ٹھیک ہے، پوتے کو جو ہے وہ کھیلوں میں محظوظ رکھنا یا اس کی جو ہے وہ اس کے اوپر کس طرح سے آپ نظر رکھتی ہیں؟ نہیں میں اس کو خود لے کے جاتی ہوں، ہارس رائڈنگ کرواتی ہوں، سوئمنگ کرواتی ہوں، میں خود اس کو ہر جگہ لے کے جاتی ہوں۔ یہ شہریار کو اقرا کو نہیں پتا ہوتا اماں کدھر لے کے جا رہی ہے۔ ہاں اچھا مجھے
آخر پہ یہ بتائیں کہ آپ آج تک کوئی ایک ایسی بات جو آپ نے رانا احمد شہریار صاحب سے نہ کی ہو اور آج آپ ان کو جو ہے وہ سجیشن کے طور پہ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں اس کو پہلے بھی اور آج بھی یہی کہوں کہ جو گھر کی لائف ہوتی ہے نا اس کو اپنی جگہ رکھے اور سیاست کو اپنی جگہ رکھے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ بس ہمیں ہی کیا پنجابی میں کہنے لگی تھی، یہ صبح کل 12 بجے سے کھڑا ہے اچھا اور رات 3 بجے آیا ہے، تو پھر میں نے اس کو یہی کہا تھا اور میں نے اس کو کچھ نہیں کہا. ٹھیک ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں ان میں رانا ثناء اللہ صاحب کی کیا خاصیت پائی جاتی ہے، یا انہوں نے ان میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو انہوں نے پراپر طور پہ خود اپنائی ہے؟ پازیٹیو رہتا ہے ان کی طرف، پازیٹیو رہتا ہے. آج ہم نے دیکھا ہے حلقے میں نا لوگ ان سے جو ہے وہ اپنی طرح سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے مختلف طریقوں سے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ انہوں نے بڑے کم وقت میں لوگوں کے ساتھ محبت کا رشتہ بڑا جلدی بنا لیا؟ ہاں، ٹائم بھی لوگوں کو ٹائم بھی دیتا رہا ہے، ٹائم بھی دیا ہے، مشکلیں بھی کاٹی ہیں بہت ساری، تو لوگوں کا محبت کرنا بنتا ہے. یہ درمیان میں تھوڑا سا پی ٹی آئی وغیرہ کا زور چلا تھا تو وہ تھوڑا سا ڈیمیج تو نہیں ہم لوگ ہوئے، لیکن کوئی ایسی چیزیں تھیں جیسے چھوٹے بچوں کو جب آپ ایک جھوٹ پہ لگا دیں تو وہ جھوٹ کو مانتے ہیں، لیکن اب جب بچوں نے دیکھا ہے تو ماشاءاللہ اب آپ لوگوں نے رزلٹ دیکھا ہے الیکشنوں میں. ہاں ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں، آپ نے مشکل وقت کا ذکر کیا، مشکل وقت جب آیا تب آپ نے رانا احمد شہریار کو کس طرح سے پایا؟ نہیں، میرے ساتھ کھڑا تھا قدم پہ قدم. مجھے توڑنے کے لیے اس کو اریسٹ کیا تھا اور اس کے اوپر قتل کا مقدمہ دائر کیا تھا ان لوگوں نے کہ صرف میں ٹوٹ جاؤں، میں گھر بیٹھ جاؤں. لیکن یہ تھا کہ جس دن اس کو پکڑا ہے اس دن میں تھوڑا سا ڈول گئی تھی، لیکن پھر 10 منٹ کے اندر میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا. اچھا لاسٹ میں صرف یہ بتائیں کہ ان کا ایک مضبوط سیاستدان کے طور پہ جو ہے وہ ثابت ہونا اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے یہ میں اور رانا صاحب ہیں. اچھا ہاں، یہ ویسے بھی بڑا دلیر بچہ ہے میرا.